نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 27 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 28واں پارہ ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہو رہی ہے۔ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتوں کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا، اور زہار یہ ہوتا ہے کہ انتی علیہ کا ظہر امی، کہہ دیا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اسلام سے پہلے، زمانہ اسلام سے پہلے یہ اس طرح سمجھا جاتا تھا کہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ اس متعلق کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلا رہے تھے کہ اس متعلق ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا، میں آپ کو کیسے بتلا سکتا ہوں۔ تو وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی تھیں، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ زہار کا کفارہ ادا کر دیں تو یہ بیوی ان کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یعنی اب یہ حرمت جو ہوگی ایک موقت ہو گئی، ایک مقید ہو گئی کہ اگر کفارہ ادا کر دیا جائے زہار کا تو بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اور وہ کفارہ زہار کیا ہے؟ نمبر 1، غلام کو آزاد کریں۔ اگر اس کی طاقت سقط نہ رکھتا ہو آدمی تو پھر 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد ان یہودیوں کی سرگوشی کا تذکرہ ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں سرگوشی کرنے لگ جاتے تھے اور یہ تاثر دیتے تھے تاکہ مسلمان پریشان ہوں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ پھر ان کو دیکھا دیکھی منافقین نے بھی یہی کام شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زجر و توبیخ کی اور انہیں اس کام سے منع فرمایا۔ پھر آگے مجلس کے آداب بتلائے گئے کہ جب کوئی مجلس کے اندر نیا آدمی آئے بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے تفسح یعنی مجلس کے اندر وسعت پیدا کیا کرو۔ اس کے بعد بنو نذیر کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو یہاں کے آباد یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ آپس میں لڑائی نہیں کی جائے گی اور ایک دوسرے کا دفاع کیا جائے گا، لیکن یہ یہود تھے، انہوں نے اس معاہدے کے خلاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹان گرانے کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتلا دیا گیا اور آپ واپس جب آئے تو آپ نے انہیں یہاں سے نکلنے کے لیے مہلت دی، مدت دی، لیکن وہ اس مدت میں نہ نکلے تو انہیں پھر محاصرہ کر کے جلا وطن کر دیا گیا، یہاں سے نکال دیا گیا مدینے سے۔ اور پھر یہ یہاں سے کچھ قبیلے اٹھ کر یعنی خیبر کے اندر جا آباد ہوئے، وہاں پہلے بھی تھے، لیکن پھر دوسری جو ان کی یعنی ان کا جزیرہ عرب سے جلا وطنی کا معاملہ پیش آیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو قینقاع کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی امن کے معاہدے کے خلاف کیا اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگ کے لیے ایک عزم کر لیا، اور پھر لیکن منافقین نے بھی ان کو وہ دی ہوئی تھی، شہ دی ہوئی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس موقع پر جب لڑائی کا وقت آیا تو منافقین بھاگ گئے اور اس طرح ان لوگوں کو بنو قینقاع کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے۔ اس سورت کے اندر اس واقعے کی طرف سب سے پہلے اشارہ کیا گیا جو صلح حدیبیہ کے بعد پیش آیا، صلح حدیبیہ کی عہد شکنی کے بعد پیش آیا کہ جب انہوں نے عہد شکنی کی قریش مکہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کیا اور مدینے میں تیاریاں شروع ہو گئیں، تو ایک صحابی رسول حضرت حاطب بن ابی بلتع، انہوں نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے، جو کہ وہاں مکے میں آباد تھے، تو ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے خیر خواہی کرنا چاہیے کہ اب میں اگر قریش کو یہ اطلاع دے دوں گا تو وہ اس وجہ سے میرے خاندان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو انہوں نے ایک عورت سارہ نامی، اس کے ہاتھوں خط بھیجنا چاہا، لیکن وہ راستے میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیج کر وہ خط اس سے نکلوایا، اور یوں پھر یہاں مسلمانوں کو تنبیہ بھی کی گئی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم خیر خواہی کا اظہار نہ کرو، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آگے پھر مکے سے آنے والی وہ عورتیں جو اسلام قبول کر کے آتی، ان سے بیعت لینے کا تذکرہ ہے کہ ان کو واپس نہ کیا جائے، بلکہ ان کو بیعت لے کر ان کو یہیں مدینے میں ٹھہرنے دیا جائے۔
بیعت کتنی چیزوں پر لینی ہے؟ 6 چیزوں پر۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ جب مومن عورتیں آ جائیں تو آپ اس بات پر آپ سے بیعت کریں کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقنا اور نہ ہی چوری کریں گی، ولا یزنینا اور نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور نہ ہی اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، ولا یاتین ببہتان اور نہ ہی بہتان بازی کریں گی، ولا یعصینک فی معروف اور نہ ہی معروف اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی کریں گی۔ آگے سورہ صف ہے۔ صف قطار کو کہتے ہیں، مسلمانوں کی صف بندی کی صورت میں جہاد کرنے کی تعریف کی گئی ہے۔ اور یہاں پر پھر صحابہ کرام نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ کاش ہمیں کوئی عمل ایسا بتلا دیا جاتا جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے تو ہم اس کے لیے اپنی جانیں بھی نثار کر دیتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی اور یہ بتلایا گیا کہ اس میں بڑا دعویٰ ہے، مسلمان کے لائق نہیں ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کرے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ ہے کہ جو انہوں نے بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، تو انہوں نے آ کر یہی کہا کہ انی رسول اللہ علیکم۔ 3 باتیں کہیں انہوں نے، ایک تو میں اللہ کا رسول ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور نمبر 3 اپنے بعد آنے والے ایک پیغمبر یعنی جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سنانے والا ہوں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر بعثت نبوی کے مین مقاصد کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کن مقاصد کی بنا پر ہوئی۔ تو یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ آپ پر یعنی ان لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ 4 مقاصد بعثت ہیں مین۔ سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم، تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2 یزکیہم، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ والحکمہ، اور کتاب یعنی کتاب اللہ میں جو اسرار و رموز ہیں، احکام و شرائع ہیں، ان کی بھی وہ تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہود کی مذمت کی گئی کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ یعنی تورات تو اٹھا رکھی ہے لیکن عمل نہیں کر رہے، جیسے کہ گدھے نے بوجھ اٹھا رکھا ہو اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کے آگے سورہ منافقون ہے کہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرما دی کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق اس گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ پھر بنو مستلق کا جو حملہ ہوا تھا، غزوہ بنو مستلق پیش آیا، وہاں ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا تو ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کسی پانی پر جمع ہوئے تو ان کا آپس میں تکرار ہوا اور معاملہ جھگڑے تک پہنچنے والا تھا، پھر آپس میں صلح ہو گئی۔ تو اس موقع پر عبداللہ بن ابی، منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے کہا کہ مدینے پہنچ کر ہم ان مہاجروں کو یہاں سے نکال دیں گے، اور یہ یہاں پر بڑا سرزور ہو گئے ہیں، یعنی طرح طرح کی اس نے باتیں کی۔ اور پھر یہ خبر آ کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن عبداللہ بن ابی نہیں مان رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بتلا بھی دیا گیا، اور مزید یہ ہے کہ اس کو عبداللہ بن ابی منافق کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ عزت و ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا مالک اللہ ہے، اور یہ تمام عزت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اصحاب کی ہے۔ سورہ تغابن ہے، اس کے اندر تخلیق باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ان تخلیقات کا تذکرہ اور ان کا تقاضا کہ تم ایمان لاؤ، اور پھر تکالیف آنے کی وجوہات، اسباب بیان کیے گئے کہ اگر کچھ مصائب اور مشکلات آتی ہیں تو ان کے پیچھے بھی انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ سورہ طلاق ہے آگے، طلاق دینے کا طریقہ بتلایا گیا کہ طہر میں دی جائے، طلاق رجعی دی جائے، اور پھر آگے عدتوں کا بھی تذکرہ ہے اور تقوی کا بھی تذکرہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راہیں کھول دے گا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ رب العزت نکلنے کی راہیں کھول دے گا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد سورہ تحریم ہے، اس کے اندر ازواج مطہرات کے پاس آنے کا وہ تذکرہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہوں نے شہد پیش کیا اور پلایا، تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ بھئی میں اب شہد نہیں پیا کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ اپنی ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں اور اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کریں۔
اور پھر آگے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا حکم آیا۔ اور اس سے آگے پھر خالص توبہ کرنے کا حکم ہے۔ اور آخر میں اس پارے کے آخر میں دو کافر عورتیں جو مثلا ایک حضرت نوح علیہ السلام کے تحت یعنی ان کی بیوی تھیں، اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ بیویاں ہو کر بھی پیغمبر کی ناکام ہوئیں، اس لیے کہ انہوں نے دین اور شریعت کو قبول نہیں کیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ اور پھر دو اور مزید مومن عورتوں کا تذکرہ ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک حضرت مریم بنت عمران، کہ وہ جنتی ہیں۔ تو یوں یہ پارہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ہمیں قرآن کے مطابق زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا